بھائی اقبال صاحب دلی سے سوال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ گوتم بدھ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور قرآن کے اندر جس ذوالکفل پیغمبر کا ذکر آیا ہے اس سے وہی گوتم بدھ مراد ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اقبال بھائی ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو تفسیر یا ان کے جو بیانات ہیں اس متعلق علماء کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو آخرت کے احوال بیان کیے ہیں، دجال کا تذکرہ، یاجوج ماجوج، اور جو آخرت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، اور یہود کی جو تاریخ وغیرہ ہے، اس پر تو ان کی بڑی اچھی پکڑ ہے، زبردست، اس پر ان کو سننا چاہیے۔ البتہ اہل سنت سے نظریاتی طور پر اور کچھ فقی مسائل میں ان کا اختلاف رہا ہے۔ بہرحال عام لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے یہ فرق کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں اختلاف کیا، کہاں نہیں کیا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ علماء ہی کو سنیں اور علماء ہی کی تفاسیر، علماء کی جو مسائل ہیں انہی سے فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال یہاں پر جو بات آپ نے کہی ہے، ان کے کچھ بیانات میں نے بھی سنے ہیں، اور شاید جہاں تک مجھے یاد ہے، ٹائم بہت ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اس کو دوبارہ سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، جو میں نے ان کا سنا تھا کچھ ٹائم پہلے، ان کا کلپ، اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ واللہ اعلم، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کا جو معاملہ ان کے جانے کے بعد دنیا سے رہا، وہ یہ رہا کہ ان کے جانے کے بعد جلد یا بدیر قوموں نے اپنے لائی ہوئی نبیوں کی تعلیمات کو، ان کے پیغامات کو بدل کر رکھ دیا، تحریف کر دی، کچھ چیزیں اپنی طرف سے ہٹا دی، کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم یہودیت سے، جو آج دنیا یہود ہے، اس سے اگر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کیسے سمجھ آئیں گے؟ جو آج دنیا عیسائیت ہے، ان سے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کیا پیغام ملے گا؟ تو لہٰذا یہ حال رہا دنیا کے ہر دور کے اندر۔ جیسے کہ میں نے ایک کلپ کے اندر خود کہا تھا کہ دانیال علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کا لایا ہوا پیغام ہے، اس پیغام کی ایک بگڑی ہوئی، بدلی ہوئی جو شکل ہے، وہ پارسی مذہب کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو الگ الگ مذاہب ہیں نا، آسمانی یا زمینی، اسلام کے علاوہ، ان میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلام ہی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ ہاں، اس بات کے اندر جو بات آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف منسوب کر کے نقل کی ہے، اس بات کے اندر جتنی سچائی ہو سکتی ہے اتنی ہی یہ بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، اور ایک اصول سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ جس کسی کی بھی تعلیمات کے اندر توحید کا ذکر ملتا ہے، وحدانیت کا ذکر ملتا ہے، کسی کی بھی شخصیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی، جیسے مہاویر جین کا نام آتا ہے، گوتم بدھ کا نام آتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے، اور ہندوؤں کے جو دیوی دیوتا رام چندر جی ہیں اور کرشنا جی اور جو بھی شیو جی ہیں، ان کی تعلیمات کو اٹھا کر کے دیکھیں، اگر ان کے اندر اصولی طور پر، بنیادی طور پر توحید کا ذکر ملتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی یقین نہیں ہے، صرف ایک جو ہے وہ شک کے درجے میں ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، امکانات ہیں اس بات کے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کوئی نہ کوئی وقت کے نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوں، اور ان کے بعد ان کی قوم نے ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو بدل دیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اس بارے میں کچھ اور نہیں کہا جا سکتا، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اتارے، بھیجے، نازل کیے، ہم سب پر ایمان لائے۔ البتہ عمل ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میں جو ہے اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔